السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 331 سے پڑھیں گے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر جہاں 9 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 23 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ بھوکے نہیں نا؟ چلو ٹھیک ہو۔ حضرات، پہلے الفاظ پہ غور فرمائیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب پکارا تیرے رب نے، اللہ نے رسول پاک سے فرمایا، اے نبی محترم، جب تیرے رب نے جناب موسیٰ کو بلایا، پکارا، فرمان جاری کیا، ان ائت القوم الظالمین، کہ تم جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ آگے وضاحت فرمائی، قوم فرعون، جو فرعون کی قوم ہے، اور میسج دینا ہے، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میری تکذیب نہ کر دیں، میری اعلان نبوت اور منصب کو مسترد نہ کر دیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہو رہا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چل رہی میری زبان۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، پس آپ فرمان جاری کریں، پیغام بھیجیں جناب ہارون کی طرف، إِلَىٰ ہارون، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کے لیے مجھ پہ ایک جرم بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، پس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔
قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسی نہیں ہوگا، فاذهبا بآیاتنا، پس تم دونوں بھائی، جناب موسیٰ کو خطاب ہے، ہارون کو ملا کہ میری نشانیاں اور معجزات لے کر جاؤ، انا معکم مستمعون، بے ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں جو بات کریں گے یا کہیں۔ فاتیا فرعون، پس تم فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، پس دونوں بھائی کہو، انا رسول رب العالمین، ہم دونوں بھائی جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے کیا ہیں، پیغام لانے والے ہیں، نمائندہ بن کر آئے ہیں، سفیر ہیں۔ ان ارسل معنا، اور پیغام یہ کہ تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو آزاد کرو اور ان کو ہمارے ساتھ بھیجو مصر سے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون کہتا ہے کہ ہم تیری پرورش نہیں کرتے رہے، یا تو ہمارے اندر پلتا نہیں رہا، بچپن میں ولید تھا، چھوٹا بچہ، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو رہا ہمارے اندر تیری عمر کا کئی سال، کئی برس تم پرورش پاتے رہے ہو اور ہمارے ہاں تم رہے ہو۔ وَفَعَلْتَ، اور تو نے ایسا کام کیا، فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تیرا وہ فعل یا کارنامہ جو تو نے کیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اندازہ فرمائے فرعون موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو ہے نہ شکروں سے یا کافروں سے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو قتل ہوا، مکہ مارا بندہ مر گیا، اس کی انشاءاللہ وضاحت کر دی۔ قال فعلتها، موسیٰ علیہ فرماتے میں نے وہ جو کیا تھا، اذا وانا من الضالین، تب میں بے راہوں سے تھا، نہ نبی تھا نہ مجھے کوئی رہنمائی ہوئی تھی، ایک کام ہوا۔ ففررت منکم، پس میں تم سے بھاگ گیا، لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا، فوہب لی ربی حکما، پس عطا کر دیا میرے لیے میرے رب نے وہ ایک منصبی حیثیت، فرمان روا کی حیثیت، وجعلنی من المرسلین، اس نے مجھے رسولوں سے بنا دیا، یعنی نبوت عطا کر۔ وتلک نعمت تمنھا علی، اور یہ جناب موسیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نعمت جو تم مجھ سے احسان چڑھا رہے ہیں پرورش کرنے کا، اس کے بدلے میں یہ کہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو غلام بنا لے بنو اسرائیل کو۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، وما رب العالمین، بتاؤ رب العالمین کون ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آسمانوں زمینوں کا، وما بینہما، جو ان دونوں کے مابین ہے، درمیان ہے، وہ سب کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین و ایمان رکھنے والے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ہمواریوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کا سنتے نہیں ہو، یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرعون کہتے ہیں کہ موسیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارا جو رب ہے اور تمہارے آباء کا جو رب ہے پہلوں کا، وہ کون ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں؟ گویا کہ وہ میری ربوبیت کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی ربوبیت کا اظہار، اقبال اور وضاحت کر رہا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں تندرستی نصیب فرمائے رکھے۔ اس کا شکر ہے الحمدللہ، اس نے عقیدہ سلیم دیا، تندرستی دی، اعضاء دیے، آنکھیں دی، سوچ کے لیے عقل سلیم نصیب فرمائی۔ پھر ہمیں اللہ نے موقع فراہم کیا، ہم فہم قرآن کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی کتاب کی تعلیم تدریس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہ ساری کاوش کو اللہ ہمیں منظور و منظور فرمائے۔ سورہ شعراء ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اسباق پڑھ رہے ہیں، اس میں دروس بہت اسباق ہیں۔ آج کے سبق میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وہ وقت یاد کرو، وہ نقشہ ذہن میں رکھو، اے نبی محترم، جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمان جاری کیا،
موسیٰ علیہ السلام بذات خود کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ رسول پاک کو تسلی تشفی کے لیے انبیاء کے حالات، ان قوموں کے واقعات، قوموں کی بدتمیزیاں، انبیاء کا صبر و شکر، حالات و واقعات کو اپنی بولی میں بیان کیا ہے، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کو۔ تو آپ وہ نقشہ ذہن میں رکھیں ہیں کہ جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، فرمان جاری کیا، اور وہ کیا تھا؟ ان ائت القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے پاس ظلم کی چکی چلائی ہوئی ہے فرعون فرعونیہ نے، ان کے پاس جاؤ۔ سب سے بڑی تعریف جو لغت والوں نے کی ہے ظلم کی تعریف یہ ہے کہ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، جبکہ قتل کرنا بھی ظلم ہے، بدکاری کرنا بھی ظلم ہے، کسی کا مال چھیننا بھی ظلم ہے، چوری کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا مارنا بھی ظلم ہے، کسی کی زندگی کو بیکار بنانے کے لیے کاوش کرنا یہ بھی ظلم ہے، لوگوں کی کھیتیاں اجاڑنا بھی ظلم ہے، مال مویشیوں کو ان کے اعضاء کان کاٹنا ظلم ہے، جانوروں کی آنکھیں نکالنا ظلم ہے۔ آج تو دنیا کے اندر میرے علم میں ہے کہ تگڑے طاقتور لوگ بد مقابل کو بلا کے ان کے ہاتھوں کو پتھر پہ رکھ کے یا چٹان پہ رکھ کے مار مار کے اس کے مسل کے مارتے ہیں، نوجوانوں کو پکڑ کے ان کی آنکھیں نکالتے ہیں۔ شاید آپ کے علم میں ہو، چند سال پہلے کی بات ہے، گجرات کے علاقے میں ایک پارٹی نے مد مقابل کا 12 سال کا لڑکا پکڑ کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے۔ کسی کا بازو کاٹا جا رہا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹی جا رہی ہے، کسی کی آنکھیں نہیں، سارے ظلم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، کتنے تگڑے بندوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ہل چلا کے ٹریکٹر چلا کے ان کی پلی ہوئی کھیتی کو اجاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حافظ آباد کے علاقے میں وہ نام نہیں لیتا، وہ وہاں پارٹیاں بڑی بڑی مضبوط ہیں، تو مہدی حسن کی پارٹی کا نام لینا پڑا، انہوں نے دوسری پارٹی کے ٹریکٹروں کو، ان کی گاڑیوں کو، ٹریکٹروں کو مار مار کے دونوں طرف سے تو ان کو گاڑیوں کو پار کر دیا، کر لو جو کرنا۔ یعنی یہ سارے جتنے معاملات ہیں سارے ظلم ہیں، اور ماشاءاللہ دنیا ظلم کر رہی ہے، پھر اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہمارا کسی نے کیا کر لینا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ انداز بیان، یہ تکبر، یہ سلسلے سارے ظلم ہیں۔ ایک اور بات بھی یہ ہے کہ مثلا اس پیٹ میں گنجائش ہے 1.5 روٹی کھانے کی، تو جو 2.5 روٹیاں کھاتا ہے یہ بھی ظلم ہے۔ یہ طبی میڈیکلی ظلم ہے، گنجائش ہے میڈیکلی، حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صرف 2 بوٹیاں کھانی ہیں آپ نے، وہ 6 کھاتا ہے، کیوں؟ دعوت پہ آیا ہوا، تو ہاتھ سے ٹیپے نکل رہے۔ کوئی کہتا تو 6 کی گل کرتے ہو، بڑے بڑے کتب میں نے دیکھے، ڈونگا آیا ہے انہوں دیکھتے نہیں ہیں، پورا ڈونگا ہی الٹ لیا۔ اگر ڈونگا الٹ لیا کھا رہے ہیں، پھر دوسرا نیا ڈونگا ہے، اس کی پلیٹ کے اندر سالن بوٹیاں پڑی ہیں، دوبارہ ڈونگے کا قتل وہ کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اس طرح کرتے بادشاہ۔ چلو اب ظلم کی طرح شادی سے میں نے کی ہے، نقشہ ذہن میں رکھیں تو فرعونیوں کے اندر یہ سارے کام تھے۔ لوگوں کے بچوں کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے، ربوبیت دعویٰ کرنا ظلم ہے، نبوت کا انکار کرنا یعنی تکذیب کرنا، انکار کرنا، کفر کرنا یہ بھی ظلم ہے، دنیا کے امن کو ختم کرنا یہ بھی ظلم ہے، فسادات برپا کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ اللہ نے جناب موسیٰ کو فرمایا کہ ظالموں کے پاس جاؤ۔ کیسی بات ہے، قوم فرعون، پھر اللہ نے نامزد کیا فرعون کی قوم کے پاس جاؤ اور کہو الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں جو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب کسی کی کھیتی کو اجاڑا جائے، ایک بڑے سخت لفظ ہیں حدیث پاک کے اندر، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جو کسی کی کھیتی کو پانی لگاتا ہے اور اس کے نسب کو ختم کرنا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کسی کی بیوی کے ساتھ، منکوحہ کے ساتھ جب وہ بدکاری کرتا ہے تو اس کا نسب بدلتا ہے، تو یہ نسب اور حسب کا وہ ظلم ہے۔ اور آپ نے اس اشارے سے بات کی ہے تاکہ سیانے بندے سمجھ جائیں، جو بندہ کسی کی کھیتی کو پانی لگا کے اس کے نسب کو برباد کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دنیا لگی
جس کا نسب بھی برباد ہو جائے، کھیتیاں بھی برباد ہو جائیں، عقیدہ بھی برباد ہو جائے، مال و دولت کے اندر اس کو مکس اپ کر کے ملاوٹ کر کے برباد کر دو، تو پھر اندازہ نہیں ہم کر سکتے کہ دنیا کی دھرتی میں یہ نظام کس طرح چلتا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام عرض کیا رب انی اخاف ان یکذبون، اللہ مجھے ڈر آتا ہے کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں۔ یہ طبی ڈر ہے۔ انبیاء ویسے اللہ پہ بھروسہ یقین کرتے ہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن انسان ہے، نبی سارے انسان ہوئے ہیں، کوئی بشر، کوئی فرشتہ، کوئی جن نبی نہیں آیا۔ بندوں میں، انسانوں میں، بشروں میں اللہ نے نبوت رسالت دی ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ مجھے ڈر ہے کہیں میری نبوت کی تکذیب نہ کر دیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، مجھے گھٹن، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان بھی نہیں چل رہی۔ یہ تاریخ ہے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سلسلہ تھا جب آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ کوئی وہ لڑکا نہیں ہے، فرعون کہتا ہے یہی لڑکا ہے جو پیدا ہوگا میری حکومت کو برباد کرے گا۔ پھر انہوں نے تجربے کے لیے، یہ مفسرین لکھا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، کس حد تک میری بات پہ غور کرو، کیا لکھا ہے؟ انہوں نے ادھر موتی بھی رکھے، جواہرات بھی رکھے، اور ادھر برتن میں کولے بھی رکھے، تو پیش کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئلہ جو ہے پکڑ کے زبان پہ رکھ لیا، تو ان کی زبان میں لکنت رہی۔ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے، سارے خطیب اپنے خطبات میں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کی لکنت، میری زبان کی رکاوٹ، جو اس کے روک ہے، اس کو کھول دے، میرا سینہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو یہ اشارہ تھا کہ میری زبان بھی صحیح نہیں چل رہی، لہذا فارسل الی ہارون، اللہ میرا بھائی جو ہارون ہے میری مدد اور معاونت کے لیے میرا وزیر بناؤ تاکہ ہم دونوں بھائی جا کر باز کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے کر نبی بنا دیا۔ یہ ساری باتیں ذہن نشین فرما کر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ غَمْ، کہتے ہیں ان کا میرے ذمہ گناہ بھی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، کہیں ایسا نہ ہو مجھے قتل کر دیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے، اور وہ قبطی قوم ہے فرعونیوں کی، اور یہ بنو اسرائیل کے نمائندے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، توجہ کے نہیں۔ اور پہلے انبیاء ایک ایک قوم کی طرف آتے رہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد تشریف لائے اپنی قوم کے لیے آئے۔ تو مسئلہ اس میں کیا تھا؟ آپ باہر نکلے، ایک قبطی بنو اسرائیل کے اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے جب آگے آئے تو جوان آدمی تھے، بڑی طاقت اللہ نے دی تھی، وہ چھوڑتا نہیں ہے، انہوں نے ایک مکہ مارا، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا ہے، لیکن مارنے کے لیے نہیں مارا، قتل کرنے کے لیے نہیں مارا، وہ مکہ ذرا تگڑا بج گیا، وہ بندہ ہی بہت ہو۔ تسی دسو جڑا بندہ ایک مکے دی مار نہیں تے تڑفدا پھردا نبیاں مقابلہ کرنا، کیا کرے گا؟ وہ بندہ بہت ہوگا۔ اچھا، ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ دوسرا قبطی تو مر گیا، وہ اسرائیلی بچ گیا، اگلے دن نکلے وہ اسرائیلی پھر ایک اور کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ چڑھیا، وہ چبلا تو کل بھی لڑتا سا پیا، تیری مدد کی تھی، وہ ہن گھبرا گیا کہ کل والی موقع آج مینوں بجنی۔ اس نے اعلان کر دیا، موسیٰ علیہ کہنے لگا بزرگوں کل والا موقع مینوں مارنا جے، اور رولا پہ گیا وہ کل جڑا بندہ مریا سی وہ موسیٰ علیہ السلام نے ماریا سی۔ ہن افراتفری شروع ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبہ محال بنا۔ اب کسی بیلی نے کہا جناب تم یہ پروگرام بن رہا ہے لہذا ہم اپنا وطن نہیں چھوڑ دیں۔ یہ ساری تفصیلات، کچھ اشارے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، کچھ اشارے حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ پھر وہاں سے نکلے مدین کی طرف جانے کے لیے، تو جوان تھے، شادی شدہ تھے، کنوارے تھے، تو وہاں گئے تو جب انہوں نے دیکھا لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہاں دیکھا دو نوجوان بچیاں ہیں وہ کھڑی ہیں، لیکن وہ رخ پھیر کے کھڑی ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں، بکریاں ان کو نے روکا ہوا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نبی سارے سچے ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے جا کے پوچھا قال ما خطبکما،
بیویوں تم کون ہو، کدھر آئی ہو، ادھر تمہارا کیا کام ہے؟ مختصر جواب بچیوں نے دیا، وہ چونکہ پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، جناب شعیب کی صاحبزادیاں تھیں، انہوں نے مختصر کہا کہ مسئلہ یہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سارے چرواہے چلے نہ جائیں، جو پانی بچ جاتا ہے وہ ہم پلا کے چلی جاتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، جملوں نے کہہ دیا کہ باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے نہیں ہے، ہم مجبوری ہے ہماری۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، جو 10 بندے ڈول نکال رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے علا طول قوت کے ساتھ ڈول نکالے، بکریوں کو رجا کے پانی پیا، پانی پلا کے ادھر درخت کے نیچے لیٹ گئے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا کو قرآن بنایا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ مسافر ہوں، فقیر ہوں، بھوکا ہوں، ٹکر بھی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا درویشہ تیری بات قبول ہوگی ہے، دعا قبول ہوگی ہے، ہم روٹی بھی دیں گے، روٹی پکانے والی بھی دیں گے۔ اب بچیاں جب گھر گئیں تو انہوں نے والد نے پوچھا تم پہلے کیوں آ گئی ہو، مسئلہ کیا ہوا ہے؟ سیانے بندے پوچھتے ہیں یہ بچی پہلے کیوں آئی ہے، دیر کے ہوئے، اکیڈمی کا ٹائم یہ ہے، چھٹی کا ٹائم یہ پہلے کیوں، یہ پہلے کیوں گیا ہے، لیٹ کیوں ہوا ہے؟ اگر اس مسئلے کو کنٹرول کر لیں تو یونیورسٹیاں، کالج، اکیڈمیوں کے جتنے گند اور سلسلوں سے بہت روک پیدا ہو سکتی۔ انہوں نے جواب دیا باقاعدہ کہ ہم نے وہاں ایک شخص دیکھا ہے قوی امین، سبحان اللہ، اس نے ہماری بکروں پانی پلایا ہے، وہ بڑا سمجھدار آدمی، امانت دار، طاقتور آدمی ہم نے دیکھا ہے۔ تو جناب شعیب نے فرمایا ہم مفت خورے نہیں، جاؤ جا کر اس کو بلا کے لاؤ تاکہ اس کی مزدوری کی اجر اس کو جزا دے۔ اب پھر قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے، ایک بیٹی کو انہوں نے حکم دیا بیٹی جاؤ اس بندے کو بلا کے لاؤ۔ اب قرآن نے بڑا نقشہ پیش کیا ہے، وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا، ہائے ہائے ہائے، میرے رب نے چال پر بھی تبصرہ کیا۔ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، اس بچی کا ایک قدم حیا پر مبنی تھا۔ یہ اللہ ترجمہ کر رہے ہیں، آگے پتہ کیا کہتی ہے، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ایک جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ نہیں کہا میرے ساتھ چلو میں بلاتی ہوں، نہیں، ان ابی یدعوک، میرا ابا تمہیں بلا رہا ہے، مقصد بیان کیا تاکہ تو جو نے ہماری خدمت بکریوں پانی پلائے اس کی جزا دینا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھر جاتے ہیں، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، ساری بات سورہ قصص کے اندر انشاءاللہ ساری بات سنائی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے اللہ تو انہیں نجات دے دیے۔ پھر اگر لمبی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ میں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میرا پروگرام ہے کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دو، تیری بیوی بنا، لیکن اللہ ان تأجرنی 8 حجر، 8 سال تک مزدوری کر، بکریوں کو چرا، مزدوری کر، ہمارے پاس رہ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، 10 سال پورے کرو، بڑی اچھی بات ہے۔ تو پتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام جواب کر دیا انی علی ما نقول واللہ اللہ وکیل علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ وکیل ہے، اسی طرح کروں گا انشاءاللہ۔ 10 سال بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو انو گل دی سمجھ لگ گئی، شادی اور بیاہ اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ اس کے حصول کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں پیغمبر نے، اور گناہ سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے 10 سال قید کاٹی۔ اور درویشوں پھر بھی سمجھ لو، موسیٰ علیہ السلام نے صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے، ازدواجی زندگی کے حصول کے لیے 10 سال بکریاں چلائیں، اور یوسف علیہ السلام نے 10 سال تقریباً 9 سال کی بات ہے، تو 10 سال انہوں نے قید کاٹی ہے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، قید مجھے منظور ہے۔ اب دنیا نے کوڑی کر کے سارا نظام چلایا ہوا ہے۔
حضرات ذرا غور فرمائیں، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تیرے کلام پہ قربان جائیں، اس کی فصاحت، بلاغت، باریکیاں، اعجاز ساری دنیا مل کر اس کے لمحہ لمحہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے کہا تھا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، میرے ذمہ ایک گناہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر دیں، اب ضمانت اللہ دے۔ قَالَ كَلَّا، ہرگز ایسے نہیں ہوگا، قتل نہیں کر سکیں گے، تو میرا نبی بننے والا ہے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، دونوں بھائی جاؤ میری نشانیاں لے کر جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے، جو وہ کہے گا ہم سنتے ہیں، جواب ہم دیں گے، دفاع ہم کریں گے، جاؤ ڈیوٹی آ گئی۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا، سبحان اللہ، فرعون کے پاس جاؤ، دونوں بھائی جا کر کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اللہ کے وہ سارے جہانوں کا پالنے والا اس کی طرف سے نمائندہ رسول سفیر بن کر آئے ہیں۔ اچھا جی، تو اس وقت خلاصہ کیا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو غلامیوں سے نجات دو، آزاد کرو، تاکہ مصر چھوڑ کر اپنا وطن دمشق جائے، بیت المقدس ہے، وہاں چلے جائیں۔ قال، اب فرعون کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم تمہیں بچپن میں پالتے نہیں رہے؟ اللہ نے پلوانا تھا اور جناب موسیٰ کی والدہ کے دودھ پہ پلایا، فرعون کے خرچے پہ پلایا، جوان کیا، نبوت دی، یہ وہ ٹوک رہا ہے بھئی اسی تیروں پالتے نہیں رہے موسیٰ صاحب۔ اچھا جی، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور اپنی عمر کے کئی سال تو ہم پہ رہا، ہمارے اندر رہا۔ پھر اسے ٹو کروائی، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے کیسا کام کیا اور تو نے جو کیا تھا، اور تو الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافر ہے، نہ شکر ہے اور بے ایمان، نہ معاذ اللہ، دوسرے لفظ میں فرعون موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، اور قتل کر کے بندہ جو دوڑ گیا تھا، گل تو سچی سی، انہوں نے قتل کیتا ہی نہیں، مکی باری بندہ مر گیا، قاتل تو تھے ہی نہیں اللہ کی بولی۔ توجہ جی، قال فعلتها، جناب موسیٰ نے جواب دیا میں نے وہ کیا تھا، اذا وانا من الضالین، ہر جگہ اس کا معنی گمراہی کا نہیں ہوتا، بے راہ کا بھی معنی ہوتا ہے میں بھولا ہوا تھا، مجھے رستے کا علم نہیں تھا، اللہ نے یہ حالات ایسے پیدا کیے، میرے سے وہ معاملہ ہو گیا، میں نے خود نہیں کیا۔ توجہ، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اس کے باوجود میں وہاں سے دوڑ گیا، بھاگ گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے ڈرا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر اللہ نے مجھے حکم فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے نبی و رسولوں میں بنا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور تیرا وہ احسان جو پالتے رہو، روٹی ٹوکر کھلاتے رہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بدلے میں تو میری ساری قوم کو، بنو اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور روٹی ٹوکر مجھے پالنے کا مقصد یہ ہے، یہ بدتمیزی کرتے ہو کہ میری قوم کو تم نے بنا لیا غلام۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب وہ بات کو آگے پھیلانے کے لیے، مجمع کو اپنی طرح ہمزین بنانے کے لیے سوال کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے۔ اچھا جی بتاؤ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ جو کہتے ہو کہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، رب العالمین کون ہے؟ وہ تو آپ دعویٰ کیا ہوا تھا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اچھا جی، تو قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا وہ آسمان و زمینوں کا اور زمین و آسمان کے درمیان جو ہوگا اس کا، ان کنتم موقنین، اگر یقین کرنے والے ہو تو زمین و آسمانوں، وما بینہما، پہاڑ، ندی، نالے، بہار، صحرا، تمام کا جو مالک ہے وہ ہمارا رب ہے۔ اب جو ارد گرد بیٹھے ہوئے نا ہماری نعرے مارنے والے، قال لمن حولہ الا تستمعون، اور سنتے ہو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ، اور سن رہے ہو اپنے گورنر اور چمچے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں نعرے مارنے والے۔ اچھا جی سن رہے ہو؟ قال ربکم، موسیٰ نے یہ کہا
ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی تمہارے پہلے ابا اجداد کا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض۔ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ہے کہ میری رب و انکار کر رہے ہیں اور تمہارے ابا کے عقیدے کو مسترد کر رہے ہیں، زمین و آسمان و ما بینہما دعویٰ کر رہے ہیں، ہماری زمینوں اور مکانوں پہ قبضہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ سن رہے ہو؟ آگے ساری تفصیل آ رہی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھ رہے ہیں۔ چل جائے گا کم چل چل تھوڑا بھی چل جائے گا ٹھیک۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، پکارا، بلایا، فرمان جاری کیا، اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ اس کی تفصیل آپ نے سنی ہے۔ قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، اور کہو وہ ڈرتے کیوں نہیں۔ قال رب انی اخاف، موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا اللہ میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہا وہ میری تکذیب نہ کریں، جھٹلا نہ دیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں چل رہی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو بھائی ہارون کی طرف بھی آپ فرمان جاری کریں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میں ان کے لیے میرے اوپر ایک جرم بھی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَتَّقُونَ، وہی قتل والا، تو مجھے ڈر ہے کہیں مجھے وہ مار نہ دیں۔ قال، اللہ نے فرمایا کلا، ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، پر دونوں بھائی جاؤ میری آیات نشانیاں لے جاؤ۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے ہم تمہارے ساتھ سارے مکالمے، تیری دعوت دینا، فرعون کا جواب دینا، ہم سننے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ فاتیا فرعون، دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ۔ فقولا، دونوں کہو، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم کون ہیں؟ پیلچی ہیں، سفیر ہیں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے۔ ان ارسل معنا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھیج بنو اسرائیل کو۔ قال، اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کہ ہم تیری تربیت نہیں، تجھے پالتے نہیں رہے اپنے ماحول میں جب کہ تو ولید تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ ولبثت فینا، اور تو ٹھہرا رہا ہے ہمارے اندر، من عمرک سنین، اپنی عمر کے کئی برس۔ وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تو نے کارنامہ کیا، تیرا وہ کارنامہ جو تو نے کیا، پتہ ہے وہ قتل والا۔ وانت من الکافرین، اور تو ان ناشکروں اور منکرین کافروں میں ہے۔ قال فعلتها، موسیٰ نے جواب دیا میں نے وہ کیا، اذا وانا من الضالین، میں بے راہوں سے تھا، بھولوں میں تھا۔ یہ بھی معنی ہے بھولا ہوا ہونا، بے راہ ہونا، گمراہ، تو نبیوں کے لیے یہ ضالین کا معنی گمراہ کا ہونا یہ درست نہیں۔ ففررت منکم، پس میں تم سے بھاگ گیا، لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا، فوہب لی ربی حکما، پس اللہ نے میرے لیے یعنی میرے رب نے مجھے فرمان فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ وجعلنی من المرسلین، اس نے مجھے رسولوں سے بنایا۔ فتلک نعمت تمنھا، تو وہ ایسی نعمت ہے، پھر موسیٰ فرما رہے ہیں بھائی وہ جو انعام تھا، تمنھا، تو مجھ پہ احسان چڑھا رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، کے جس کے بدلے تو میری قوم کو بنی اسرائیل کو غلام بنائے گا، تو مجھے پالتے رہے ہو، روٹی کھلاتے رہے ہو، اس کا ترجمہ میری قوم کو غلام بنا دو۔ قال فرعون نے کہا بتاؤ وما رب العالمین، رب العالمین کسے کہتے ہیں؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ کے لیے اللہ نے فرمایا آسمان و زمینوں، وما بینہما، وہ ان کا جو رب ہے وہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین و ایمان رکھنے والے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے کہا ان لوگوں کے لیے ارد گرد ہے جو تم سنتے نہیں ہو۔ قال، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے آباء و اجداد کا رب وہ پہلوں کا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں۔